اور رسول اللہ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں. کیا عرض کروں کہ کیا بیتی ہے ہم سے، کیا گزرا ہے. یہ کتاب عظیم ایک انقلاب ہے دنیا میں، بہت بڑا انقلاب ہے مفاد پرست گروہوں کے خلاف. یہ ان گروہوں کی طرف سے خاص سازش تھی کہ اس کو کسی طرح ختم ہی کر دیا جائے. اب یہ جو جس شکل میں یہ یوں ہے، یوں ختم کر دینا تو اس کا مٹا دینا تو اس کا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن فزیکل شکل میں، کتاب کی شکل میں آپ کے پاس یہ رہنے دی انہوں نے. اس کا جو بھی اس کا اثر، نتیجہ، مؤثر تھی، وہ ساری ختم کر کے رکھ دی ہوئی ہے. یہ عقائد ہے اس کتاب کے متعلق. اور یہ سلسلہ کو پرانے زمانے کا نہیں ہے. میرے تو کلیجے میں ناسور ہیں عزیزان من، زخم بھی نہیں ہے، رشتے رشتے ناسور بن گئے ہیں. ابھی حال میں ہمارے ہاں مودودی صاحب کا یہ بیان 1 سال ہی ہوا ہے، طلوع اسلام میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم 7 زبانوں میں نازل ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے 7 زبانوں میں نازل کیا تھا. رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے 7 زبانوں میں امت کو دیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ 7 زبانوں میں قرآن موجود تھے. انہوں نے اپنی مرضی سے ان میں سے 6 زبانوں کے قرآنوں کو جلا دیا اور صرف اپنی مرضی سے ایک قرآن کو باقی رکھا، حالانکہ اس کے لیے نہ خدا نے حکم دیا تھا نہ رسول نے حکم دیا تھا. یہ جسے آپ معاذ اللہ لیے پھرتے ہیں قرآن کہہ کے، اس کی بھی یہ پوزیشن. میں کہہ یہ رہا تھا کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے. اور جو میں کہا کرتا ہوں کہ مذہب میں پہنچ کے عقل کے چراغ گل ہو جاتے ہیں. سوچئے اسی قرآن میں یہ ہے کہ یہ میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ قرآن ماحول، افراد کی نفسیات، ان کی تربیت، ان کا کتنا لحاظ کرتا ہے سزا دینے میں. قرآن میں یہ چیز ہے کہ یہ جو سزا ہے یہ ان شریف زادیوں کے لیے ہے، اچھی گھرانوں میں تربیت ہوئی ہو. ہمارے ہاں جیسے مہذب گھرانے کہا کرتے ہیں، محسنات قرآن ان کو کہا کرتا ہے. اور اس زمانے میں عربوں کے ہاں گھروں کے اندر یہ لونڈیاں جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ بھی اب تو ملازمہ بھی وہ نہیں ہوتی ہمارے ہاں جو لونڈی کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس کی نہ تعلیم نہ تربیت، وہ کچھ نہیں ہوتی تھی. قرآن نے ان دونوں میں فرق کیا ہے. کہا یہ ہے کہ یہ چونکہ ان کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی ہوتی، یہ ان کو احساس زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی سزا آدھی ہے شریف بیویوں کی سزا سے. قرآن میں ہے. کسی نے یہ نہیں سوچا 1000 سال کہ اگر رجم کی سزا ہے، سزا کی شریف زادیوں کو، تو یہ لونڈیوں کو اس کی آدھی سزا کہاں دی جائے گی؟ یعنی ادھا حصہ انہوں نے پتھر مارے جان گے، دوسرے پاسے نہیں مارے جان گے. تو رجم کی آدھی سزا کیسے؟ تو گنتی کے 100 دروں کی تو آدھی ہو گئی کہ 50. یہ جو رجم ہے، سنگسار کرنا، آدھا آدھا گاڑ کے زمین میں پتھر مار مار کے مارنا، اس کی آدھی سزا کیا ہوگی؟ کس کو ضرورت ہے کہ یہ پوچھے ان سے؟ پوچھے کفر کا فتویٰ لگے. بہرحال قرآن میں یہ سزا ہے، کوڑوں کی سزا، جلدتن کی سزا. اب ہمارے ہاں اب سزا تو یہ ہے اتنی، کیا کریں؟ فقہ آتی ہے آگے. پھر معافی چاہتا ہوں بیٹیوں سے. شرط یہ ہے ہمارے ہاں فقہ میں کہ یہ جو ہے یہ عمل اختلاط کا، زنا کا، سمجھ لیا آپ نے، اس کے لیے 4 عینی گواہ ہونے چاہیے. کہنے لگا کی قیمت ہے جی؟ کہنے لگا 100 روپیہ. کہنے لگا جی 100 روپیہ قیمت؟ کہنے لگا ایویں ڈرنا ساڑیاں چھوٹا نو بھی دے تک نہ آخے سٹ 10 روپیے. سزا تو وہ ہے. کہا ڈرنے کی کیا بات ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح شرط کیا عائد ہوئی ہے. 4 عینی گواہ، شاہد، آئی وٹنس. کبھی آج تک کسی صورت میں بھی یہ شرط جو ہے یہ پوری ہو سکتی. اور پھر اگر میں آپ کو، میں کبھی فقہ میں جایا نہیں کرتا یہاں، وہ تو بڑی عجیب عجیب شرطیں ہوتی ہیں. یہ بھی شرط ہے کہ اگر دارالحرب کے اندر کوئی شخص اس طرح سے اس فعل کا ارتکاب کرے
اور اس کے بعد وہ دارالسلام کی طرف آ جائے تو پھر یہ جرم نہیں ہوتا. یعنی واقعہ دی جڑی لکیر آ گئی ہے نا انہوں ٹپ کے پرلے کھیت ہی کچھ ہوئے تو وہ بعد پھر کوٹی کوٹی کرتا ادھر آ جائے تو پھر جرم کوئی نہیں. یہ عزیزان من میں تو ایک آدھ بتاتا ہوں یہ عرض کرنے کے لیے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں یہاں اسلامی نظام وغیرہ نافذ ہوگا یہ ہے وہ فقہ. خیر گواہ بھی مل جائیں جرم بھی ثابت ہو جائے اس پہ بھی دل پسیج جاتا ہے 100 کوڑے. اب کوڑے تو یہ سمجھے گئے نا یہاں کے بعد پوچھا گیا کہ یہ تو بڑی سخت سزا ہے. مودودی صاحب نے فرمایا ہے اپنی تفسیر میں لکھتے کہ اگر بوڑھا ہو کمزور ہو سمجھا جائے برداشت نہیں کر سکے گا تو یہ نہیں ہوا کہ خیر اس کو پھر معاف کر دیا جائے. نہیں لیکن نہیں قانون اس کا تقاضا پورا کرنا ہوگا. پھر کیسے کرنا ہوگا؟ کہنے لگے ایک جھاڑو لے اس میں 100 تنکے مان لے 100 تنکوں کا جھاڑو اور اس کو یوں چھوا دے ایک دفعہ تقاضا ہو گیا جرم کا. تفسیر میں لکھا ہے عزیزان من زبانی کلامی کو بات مجلس کی نہیں ہوئی وہ تفسیر جس کے ترجمے باقی زبانوں کے اندر ہو رہے ہیں. عزیزان من کیا کہیں گی باقی قومیں آپ کے اس اسلام کے مطابق؟ آیت کے باقی الفاظ پورے کر لوں تو پھر میں آگے بتاؤں گا کہ قرآن کی سزائیں کن شرائط سے مشروط ہیں کس ماحول میں دی جاتی ہیں. آیت پوری یوں کر لوں میں خادم میرا پنجابی سمجھے گا نہیں اردو بغیر گل نہیں ہوتی. پنڈا بھی سارے ہلواؤن والے جڑے ہوں انہوں نے کہتے ہیں ذرا کہ تو کٹا لا دی بول دی وہی سمجھے گا یہ کہ بات کیا ہوتی ہے. وہ جو جوا ہوتا ہے نا وہ اس کے یہاں دیا ہوا ہوتا ہے مسلسل چلنے سے اس کے اندر بڑی ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے. ذرا سا اس کو روک کے اس جوئے کو ذرا سا اونچا کرتے ہیں تو دے مانے ہوں آگے نا تو کے لے جانا نا تے آؤ وہ کہنے نہیں وہ تھوڑی جی تو کٹا لا دی یعنی کلیار کے تھوڑا جہا جوا ہوتا اے شیخ صاحب تو کٹا لینے نے میری اس طرح جی صاحب ہنسے تسی ترجمہ کر دیو جی جو مینوں نہیں آوندا تے. جی ہاں فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پھر یہ سزا دینے میں تمہاری نرم دلی رقیق القلبی اس سے نرم دلی سے کام نہ لینا. یعنی ذہن میں یہ آتا ہے کہ پھر وٹ کے مارنا ذرا سی نرمی نہ برتنا. یہ بید مارنے یا جلدتاً مارنے کے متعلق نہیں ہے یہ ہے لا تاخذکم. ججوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ یاد رکھو عدالت کی کرسی پہ تم بیٹھے ہوئے ہو تمہارے دلی جذبات اس سزا کو اس حکم کو نافذ کرنے کے راستے میں روک نہ بن جائے تمہیں روک نہ دیں اس چیز سے. عدل کا معاملہ ہے. عدل کے معاملے میں جو بھی جرم کی تم سزا سمجھتے ہو تمہیں اسے نافذ کرنا ہوتا ہے. تاخذ کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دامن کش ہو جانا پکڑ لینا اس کو. وہ جج بھی تو انسان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر بھی کچھ یہ مختلف قسم کے جذبات بھی ہوں. اس میں بڑی چیز کہی گئی ہے ججوں کے متعلق کہ ان کی انفرادیت یہ طبی جو اندر کی خصوصیات ہیں کوئی نرم دل ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی سخت دل بھی تو ہوتا ہے صاحب کہ سوال ہی نہیں کہ وہ نرم دل ہے یا سخت دل ہے. اس نے تو قانون کے مطابق جرم کی سزا کا فیصلہ سنا دینا ہے. اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان جو ہے قانون مکافات عمل پر ایمان جو ہے قانون مکافات عمل پر ایمان ہے تو یاد رکھیے کہ یہ تمہارا ذاتی جذبات جو ہیں اس کے راستے میں روک نہیں بننے چاہیے. یہ بھی ہو. آگے ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس کے معنی یہ کیے جاتے ہیں کہ یہ سزا دینی ہو نا تو پھر ایک پورا ایک دنگل اکٹھا کرو جماعت مومنین کا اور ان کے سامنے یہ سارا کچھ کرو. آپ سوچئے
کہ جو قرآن تکریم انسانیت کی اتنی پاس